الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين صدق الله العظيم. یہ سورہ نمل ہے. کل ہم نے 19 سپارے ختم کیے تھے اور آج 20واں سپارہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. تو سورہ نمل، اس کے بعد سورہ قصص اور اس کے بعد سورہ عنکبوت، یہ 3 سورتیں ہیں. پہلی سورت سورہ نمل ہے، یہ مکی سورت میں ہے. اس سورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ سورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اتمام حجت ہوتا ہے پہلے، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کی بات مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اور جو نہیں مانتے تو اللہ عزیز ہے، ان کو عذاب دیتا ہے. اب یہاں یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ عذاب اللہ کا جب آتا ہے تو اتمام حجت کے بعد آتا ہے. پہلے اللہ پاک اس قوم کے طرف نبی کو، رسول کو بھیجتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ بات نہیں مانتے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب فاسد مادہ پک جائے تو جراح پھر اس پہ نشتر لگاتا ہے. جب تک وہ پکا نہ ہو تو اس پر نشتر نہیں لگایا جاتا، لیکن جب وہ بالکل پک جائے تو پھر اس پر نشتر لگایا جاتا ہے. اس صورت کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اتمام حجت کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اگر کوئی بات پھر نہ مانے، پھر دعوت قبول نہ کرے. پہلے رکوع کے اندر اللہ نے یہ سمجھایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال یعنی برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، وہ ان کو خوشنما لگتے ہیں، ان کے گناہ ان کو مزین کر دیے گئے ہیں، وہ ان کو اچھے لگتے ہیں. فہم یعمہون، اسی میں سرگردان پھر رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب ہے. ہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، آخرت کے اندر بڑے خسارے میں ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو اتمام حجت کے بعد بھی اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہ لائے اور توحید کو قبول نہ کرے. پھر اللہ نے اس کی ایک مثال ذکر کی ہے اسی رکوع کے اندر. مخالفین موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرا، پر جب ان کے پاس ہماری طرف سے
आंख खोलने वाली आयतें आई, ऐसी आयतें, ऐसी निशानी मुबसिरा जो आंख खोल दे, जो उनको राह दिखा दे, तो कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, का ये तो खुला जादू है, बजाय कबूल करने के बात नहीं मानी। तो हुज्जत पूरी हो गई, अल्लाह ने नबी भेज दिया और दलील उनके सामने वाज़े हो गई। वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा, उन्होंने जुल्म और तकब्बुर की वजह से, तकब्बुर के साथ इनकार किया। वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, हालांकि उनके दिल और उनके नफ्स इस बात का यकीन कर चुके थे, अंदर से वो यकीन कर चुके थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, जो निशानी ये लाए हैं वो अल्लाह की तरफ से निशानी है। वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, उनके दिल यकीन कर चुके थे लेकिन माना नहीं उन्होंने। फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, तो फिर देखे मुफ़सिदीन का अंजाम कैसे होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया और मलका बिल्कीस को उन्होंने दावत दी तौहीद की तरफ। और जब उन मलका बिल्कीस ने तौहीद की दावत कबूल की और अपनी इस्लाह कर ली तो अल्लाह की तरफ से अजाब हट गया। ये अल्लाह का उसूल है कि जो मान ले फिर उस पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। तो तफसील से अल्लाह ने 2 रुकू के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया, उनकी सल्तनत को जिक्र किया है, जिसमें हमारे लिए भी बहुत से असबाब है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ सल्तनत भी अता फरमाई। इंसानों के अलावा जिन्नात पर भी उनकी हुकूमत थी, यहां तक कि परिंदों पर भी, परिंदे उनकी बोलियां जानते थे। और जब वो अपने लश्कर के साथ निकले, एक चूंटियों के एक, जहां बहुत ज्यादा चूंटियां थी, इतनी थी कि चूंटियों का पूरा शहर आबाद था, वहां पर एक बड़ा चूंटियों का घर था। वहां से गुजरे तो चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न दे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की उस बात से हंस पड़े। अल्लाह ताला ने उनको, ये वो समझते थे ये उनका मौजिजा था। आगे अल्लाह ने जिक्र किया है कि उनको जरूरत पड़ी, व तफक्कदत तैर, परिंदों की हाजिरी उन्होंने ली तो उसमें हुदहुद को गायब पाया और पूछा कि हुदहुद क्यों नहीं है। अगर वो कोई साफ दलील लेकर नहीं आया, माकूल बात लेकर नहीं आया, तो फिर मैं उसे सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया और उसने कहा, मैं ऐसी खबर लाया हूं जो आपको भी नहीं मालूम। और वो खबर यह है कि एक औरत है और जो हुकूमत करती है, उसके पास हुकूमत के तमाम असबाब उसके पास मौजूद है और उसका एक बड़ा अर्श भी है, बड़ा तख्त भी है, लेकिन वो अल्लाह के अलावा सूरज के पुजारी है। हुदहुद भी ये जानता है, परिंदा है, लेकिन जानता है कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होती है, इसलिए परिंदों में कोई मुशरिक नहीं है। ये याद रखो, जानवरों में कोई शिरक नहीं करता, परिंदों में कोई मुशरिक नहीं होता। वो जानते हैं कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, लेकिन वो मुकल्लफ नहीं है, इंसान मुकल्लफ है। अल्लाह ने उनको अहकाम का पाबंद बनाया है, उनको नहीं बनाया है। तो उनके वो भी समझते हैं। उन्होंने कहा, परिंदे ने आकर कहा, ये बात कही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ये खत ले जाओ और वहां मलके बिल्कीस के पास ये खत डाल कर आओ। अब ये देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत है, इंटेलिजेंस भी उसके अंदर है, पूरी खबरदारी की जा रही है
اور اتنی بڑی حکومت ہے ان کی، ان کو پتہ چلا ایک جگہ ملکہ بلقیس کی حکومت ہے اور وہ مشرک ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ میرے سامنے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے درباریوں کو، اپنی حکومت کے کیبنٹ کو، وزیروں کو جمع کیا، ایک اجلاس بلوایا اور کہا مجھے مشورہ دو۔ انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر مقابلہ کریں گے، اور سلیمان علیہ السلام بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بستی کو تہو نس کر دیتے ہیں اور بڑا فساد مچتا ہے وہاں پر۔ اذا دخلوا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا اچھا میں کچھ ہدیہ دے کر ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مال آیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ جب کسی اور سے آدمی مال لے لیتا ہے تو پھر ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے، یہ مال ہے ایسی چیز۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہا اس کا تخت لے آؤ۔ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اس مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یہ کون تھا؟ بعض کہتے ہیں آصف برخیہ، اس کے پاس اسم اعظم تھا، بعض کہتے ہیں خود سلیمان علیہ السلام یہ تھے۔ یہ ان کا معجزہ ہے کہ پلک جھپکنے پر وہ تخت لے آئے۔ اور خیر وہ ملکہ آئی، اس نے اپنا تخت دیکھا، وہ تو حیران رہ گئی اور آخر کار وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جس نے بھی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، چاہے وہ ملکہ بلقیس ہی کیوں نہ ہو، سورج کی پجاری تھی، لیکن اس نے اپنی اصلاح کر لی، وہ کامیاب ہو گئی۔ پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر کیا کہ ان پر اتمام حجت ہوئی، انہوں نے نہیں مانی بات، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، کل عرض کیا تھا سورہ شعراء کے اندر کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ یہاں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ عذاب سے پہلے 9 آدمی تھے جو بڑے ہی فسادی قسم کے تھے، شریر قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ یہ کیا کہ ہم رات کو چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، یہ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور صبح ہم لوگوں سے کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تدبیر کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر ناکام کر دی۔ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی حفاظت کی، ہوئی اندر نہیں گھسنے کی طاقت ان کو نہیں ملی، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے پوری بستی کو جو نہ ماننے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کا وہ پہلے واقعہ گزر چکا ہے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، ان کی قوم کو۔ اس کے بعد تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے۔ اگلے رکوع کے اندر 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ امن خلق السماوات والارض، بلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے اللہ فرماتے ہیں رونق والے باغ اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارا کام نہیں تھا کہ تم درختوں کو اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ کوئی اور بھی معبود ہے؟ نہیں۔ پھر آگے اللہ نے زمین کی مثال دی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ پریشان حال کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، اور بار بار اللہ پوچھ رہے الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟
اگلے رکوع کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں یہ قیامت کا اور قیامت کے دن حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. کہتے ہیں یہ تو پرانی جناب کیا ہے قصے کہانیاں ہیں. اللہ فرماتے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں ذرا گھوم کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسے تھا. پھر فرمایا اگلے رکوع کے اندر جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور جب یہ فاسد مادہ پک جائے گا اور اس پر نشتر لگایا جائے گا اور اس کا اخراج ہوگا تو پھر یہ لوگ بول بھی نہیں سکیں گے. حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ينطقون. اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر الزام قائم ہو جائے گا. فہم لا ينطقون، اور وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے، بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. اگلا رکوع اگلی صورت سورہ قصص، مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے تفصیل سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون پر فتح پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین پر فتح پائیں گے. مسلمانوں کے لیے پیشن گوئی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ کو سناتے ہیں تلاوت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ. بالحق، صحیح لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے. پھر آگے فرعون کا ذکر کیا کہ اس نے بڑا ظلم کیا تھا، لوگ بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی والدہ کو تسلی دی تم پرواہ مت کرو اور فکر مت کرو، ہم ان کو بچانے والے ہیں. اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو پانی کے اندر ڈال دیا. اللہ نے فرعون کے محل تک پہنچایا. ان کی بیوی، فرعون کی بیوی اس بچے کو لے کر، وہ بچہ تو تھا نہیں، اسے پالنے لگی. اللہ نے ان کی پرورش کا انتظام کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. اب ایک بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا ہے، ایک فرعون کی قوم کا ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی کہ یہ قبطی ان پہ ظلم کر رہے ہیں. ویسے بھی وہ لوگ بنی اسرائیلیوں پہ ظلم کرتے تھے. تو فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تنبیہ کے لیے اسے ایک مکہ مارا، لیکن وہ مکہ تو پیغمبر کا تھا، وہ لگا ایسا کہ اسی جگہ وہ اس کا کام ہو گیا. دوسرے دن پھر وہ شخص، وہ شخص تھا جھگڑالو، دوسرے دن کسی اور سے جھگڑ رہا تھا. پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو گمراہ آدمی ہو، لگتا ہے تمہارا کام ہی جھگڑا کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اس کے دشمن کی طرف. تو قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس فلما ان اراد ان يبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا. تو اس نے کہا یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آپ نے کل ایک بندہ مارا تھا، آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اب کسی کو پتہ تو تھا نہیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے اور مدین پہنچے.
फिर मदियन का वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया है। शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां थी और वो शुएब अलैहिस्सलाम की यहाँ 10 साल रहे और उनकी बेटी से उनकी शादी हो गई। ये वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया है इस बात के समझाने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हैसियत तो महल में एक शहजादे की थी और अल्लाह ने उनको भेजना था बनी इसराइल की तरफ कि वो उनको वहां से फिरौन के जुल्म से निजात दे। अब अगर वो शहजादे के तौर पर ही बड़े होते तो बनी इसराइल की तो मदद कैसे होती। तो अल्लाह पाक ने ये सबब बनाया कि ये यहां से बाहर जाए लेकिन शहजादे के तौर पर न जाए। और 10 साल उन्होंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, यानी मेहनत की। अब उनको पता चला कि जी मेहनत जो ये बनी इसराइल जो महकूमी की जिंदगी गुजार रहे कितनी सख्त होती है। वहां से जब 10 साल पूरे हुए फिर वो अपनी बीवी को लेकर अब मिस्र की तरफ रवाना हुए। तो 10 साल बाद ये पूरा कोर्स मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ने उनको भेजा मिस्र की तरफ। दरमियान में वो पहुंचे तो वो किस्सा पहले भी गुजर चुका है। रात को कहा मैं आग लेकर आता हूं, वहां गए तो अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उसके बाद फिर फिरौन की तरफ अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा कि जाओ उनको दावत दो। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बाद मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। फिरौन जब गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए तौरात नाजिल की और ये भी फरमाया जिस तरह बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने तौरात नाजिल की तो आगे फिर कहा बनी इस्माइल की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। वमा कुन्त बिजानिब तूर इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिक लितुनज़िर कौमन मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाह फरमाते हैं जब हम ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ के पास आवाज दी थी उस वक्त तो आप नहीं थे, लेकिन आप वो किस्सा सच्चा किस्सा ऐसा बयान कर रहे हैं गोया आप वहां मौजूद थे। ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने ये सारी बातें आपको बताई है। तो आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपको भेजा है ताकि ये हुज्जत ताम हो जाए। और हुज्जत ताम होने के बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब होगा उन पर। उसके बाद अगला रुकू है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताबेदार एक जमात थी इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक ताबेदार जमात होगी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून। और फिर आगे फरमाया वमा काना रब्बुका मुलिकल कुरा हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना। अल्लाह किसी बस्ती को हलाक नहीं करते ने बस्ती वालों को हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूल, यहाँ तक के बस्ती के मरकजी शहर में अल्लाह रसूल भेजे उम्मुल कुरा में। इसी तरह अल्लाह आपको भी मरकजी शहर दुनिया के मरकजी शहर मक्के में रसूल बनाकर भेजेंगे और उससे पहले अजाब नहीं आएगा जब तक के आप उनको अल्लाह की तरफ दावत न दे और हुज्जत ताम नहीं हो जाए। क़यामत के दिन इनके ये झूठे खुदा इनसे बेजार हो जाएंगे। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून क़ाल अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल रब्बना हाउलाइ अल्लज़ीना अग़वैना। हाय अल्लाह, वो कहेंगे ए अल्लाह ये वही है जिन्हें हमने बहकाया था। अग़वैनाहुम कमा गवैना, हमने इन्हें गुमराह कर दिया था जिस तरह हम खुद गुमराह थे। तबर्रना इलैका मा कानू इय्याना याबुदून, हम तेरे दरबार में तेरे सामने उनसे बरात करते हैं। मा कानू इय्याना याबुदून, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। अल्लाह फरमाते जिनको आज तुम मददगार समझते हो ये कल तुमसे बेजारी करेंगे। फिर आगे कुफारे मक्का का घुमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने कारून का जिक्र किया है। माल पर मत इतराओ, माल कारून के पास भी था और इतना था इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। एक ताकतवर जमात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ये कारून था
اور یہ تھا بڑا بخیل، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اتنا مالدار تھا کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی، چابیاں اٹھاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، یعنی اللہ کے راستے میں دو، جو تمہارا حصہ دنیا کے اندر ہے اسے مت بھولو، یعنی جو تمہاری ضرورت ہے وہ مال میں سے لے لیا کرو۔ تو اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، بجائے یہ کہنے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ کہنے لگا یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے، میرا کمال ہے یہ۔ ایک دن وہ اپنے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ باہر نکلا، قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، دنیا دار لوگ کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی مال دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے۔ کسی کی گاڑی کو دیکھ کر بعض لوگوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے، کہتے جی ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے۔ اور جناب مال دولت دیکھ کر انہوں نے بھی کہا، اور جو اہل علم لوگ تھے، دیکھو اللہ پاک اب یہ سمجھا رہے علم والے کون ہوتے ہیں۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب جو اللہ نے رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ وہ اپنے ٹھاٹ باٹ مال دولت نشے میں نکلا، اللہ نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتراؤ مت، تکبر مت کرو، مال تو اللہ نے دیا ہے، جس دن اللہ چاہے گا واپس لے لے گا۔ اور آگے پھر سمجھایا جا رہا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ زمین میں فساد نہیں کرتے اور ظلم نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ پھر لوٹا دے گا، یعنی دوبارہ مکے میں آپ کو لے آئے گا، مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ہوئی، اسی طرح آپ بھی ایک دن مکہ فتح کریں گے۔ سورہ عنکبوت ہے، اس کے 4 رکوع ہم نے پڑھے ہیں۔ سورہ قصص میں جو پہلے گزری ہے اس میں مسلمانوں کو پیشن گوئی کی تھی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کامیاب ہو گئی، بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں اور تم میں فرق ہے، یہ فرق یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں اور صحابہ میں بڑا فرق ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ محکومی کی زندگی انہوں نے گزاری اور حریت کے جذبات ان کے اندر مر چکے تھے، اتنے پسے تو اللہ نے خیر ان کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور آخر کار وہ اللہ نے اس قوم کو نجات دی۔ لیکن یہاں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کی جو جماعت ہے یہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے، اللہ ان کو سرفرازی دے گا لیکن یہ بہادری دکھائیں گے، یہ وہ بنی اسرائیل والا سلسلہ یہاں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے اندر ایک کمزوری یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو کہنے لگے کہ جی ہم تو تورات پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان پہ اٹھا لیا۔ ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر توڑتے ہو۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ دکھا رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔
इसी तरह बनी इसराइल ने तौरात में तहरीफ की उनके उलमा ने, और सहाबा ने तौरात की हिफाजत की। बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने इलाके में आओ और अमालिका जो कौम है जो तुम्हारे इलाके पर काबिज हो चुकी है उनसे जिहाद करो, तो उन्होंने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाए, इनसे लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब बदर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं, मुट्ठी भर जमात है और सहाबा आपके साथ है, तो सहाबा खड़े होकर कहते हैं अल्लाह के रसूल से, ए अल्लाह के रसूल, हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने कही थी कि आप और आपका रब जाने, बल्कि हम आपके साथ जहां तक आप जाएंगे आपके साथ हम जाने को तैयार हैं। तो अल्लाह ने दिखाया कि इस उम्मत को, सहाबा को अल्लाह सरफराज करेगा, लेकिन वो बहादुर होंगे। इसलिए अल्लाह ने शुरू में ये कहा, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये ख्याल किया है कि ईमान लाने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा और उनका इम्तिहान नहीं होगा? नहीं, उनकी बहादुरी का पूरा इम्तिहान लिया जाएगा। चनांचे अल्लाह पाक ने बहादुरी का फिर उनका इम्तिहान लिया और सहाबा उस पर सादिक आ गए और फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये वाक़यात अल्लाह पाक बार बार कुरान में जिक्र करते हैं और इसका मकसद यही होता है कि जो नहीं मानेंगे उनके साथ ये हशर अल्लाह पाक करेंगे। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल तक उन्होंने दावत दी और फिर जिन्होंने नहीं माना उन पर अल्लाह का अजाब आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया अल्लाह ने, इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी कौम का जिक्र किया। ये पहले किस्से गुजर चुके हैं और शुएब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, उनकी कौम का, ये भी पहले गुजर चुका है। और आखिर में 20वां सिपारा खत्म हो रहा है, अल्लाह ने वहां शिर्क की मुजम्मत की है कि जो लोग मुशरिकाना अकीदे पर है उनका अकीदा बड़ा कमजोर है। मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, जिन्होंने अल्लाह के अलावा हिमायती बना रखे हैं, उनकी मिसाल कमसलिल अनकबूत, मकड़ी की सी है, इत्तखज़त बैता, जिसने अपना घर बनाया, व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर वो मकड़ी का है, घरों के अंदर सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। लौ कानू यालमून, घर सबसे कमजोर मकड़ी का, हम जानते हैं जरा सी आवाज चले तो मकड़ी का पूरा घर खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि घर तो होता इसलिए है कि आदमी अपने आप को उसके अंदर महफूज समझे, सर्दी से बचे, गर्मी से बचे, सूरज की तपिश से बचे, बारिश आ जाए तो उससे बचे। और ये ऐसा घर है कि ये तो एक कतरा बारिश का पड़ा तो घर खत्म। समझा रहे मुशरिकीन का अकीदा इतना कमजोर है, किसी काम का नहीं है, वो इंसान को कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, किसी तकलीफ से दूर नहीं कर सकता, ये इतना अकीदा कमजोर है शिर्क का। दूसरी बात ये समझाई कि ये जो मकड़ी का घर होता है, इसमें अगर कोई मक्खी वगैरह फंस जाए तो ये एक शिकारी के शिकार की तरह है, मकड़ी उसे खा लेती है। तो ये शिर्क ऐसा अकीदा है कि इसके अंदर जो फंस जाए तो वो भी शिकार हो जाता है, शैतान उसको शिकार कर लेता है। तीसरी बात ये समझाई, ये अब तो उलमा ने इस पर बड़ी रिसर्च की है, साइंस ने बड़ी तहकीक की है, वो जो आजकल के साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि घरों के अंदर सबसे ज्यादा फसाद वाला घर मकड़ी का घर है, इसलिए कि मकड़ी में जो नर हो और मादा है, तो जो मादा है जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो नर को खा जाती है, और ये जो बच्चे जब बड़े हो जाए तो अपनी मां को खा जाते हैं। अल्लाह फरमा रहे सबसे कमजोर घर अल्लाह ने इसको कहा है, क्यों?
اس لیے کہ اس گھر کے اندر ماں باپ اور بچوں کا آپس کے اندر کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے. جس گھر میں ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کرے اور بچے ماں باپ کا احترام نہ کرے، یہ سمجھایا جا رہا ہے وہ ایسے مکڑی کے گھر کی طرح ہے. ایسا گھر نہیں بناؤ، گھر بناؤ، پکا گھر بناؤ. اب آج کل کے زمانے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر مکڑی کے گھروں کی طرح تو نہیں ہے. بچے بڑے ہو جائیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو ماں باپ کو بچوں کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک مثال اللہ نے، اب تو سائنس نے پروف کر دیا اس کو کہ اللہ نے اس کو سب سے، اور گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر یہ ہے. ایک تو عقیدے کے لحاظ سے کمزور، اور دوسرا یہ تعلقات اور رشتوں کے لحاظ سے بھی یہ گھر کمزور ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. ماں باپ کے اندر اچھا تعلق ہونا چاہیے، میاں بیوی کے اندر اچھا تعلق ہونا چاہیے. انہیں بچہ ہو گیا تو بیوی نے جناب کیا، مادہ جو مکڑی ہے اس نے شوہر کو کھا لیا کہ جاؤ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں، اب تو میرے بچے ہو گئے ہیں. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، ہو رہا ہے نا ایسا کہ بیوی کہتی ہے مجھے تو شوہر کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو بچے ہیں. مکڑی بھی یہی کرتی ہے، مادہ شوہر کو کھا جاتی ہے، مار دیتی ہے اسے. پھر جب بچوں پر جس بچوں کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو مار دیتی ہے، وہی بچے اس کو کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو ایسا نہ کرو. تو میاں بیوی بچے یہ ایک فیملی ہے. یہ جب آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے تو یہ گھر مضبوط ہوگا. یاد رکھو گھر سیمنٹ سے مضبوط نہیں ہوتا، اینٹوں سے مضبوط نہیں ہوتا ہے. گھر رشتوں سے مضبوط ہوتا ہے. اور گھر اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے مورگیج پے کر دی ہے تو آپ کا گھر ہو گیا ہے. آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، لیکن رشتے مضبوط ہے. خدا کی قسم وہ کرائے کا گھر محل سے زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. اور آپ محل میں رہتے ہیں لیکن رشتے آپ کے مضبوط نہیں ہیں، وہ گھر آپ کے لیے جھوپڑی بھی نہیں ہے، جھوپڑی سے بھی گیا گزرا گھر ہے. تو گھر بناؤ بھائی. ہمارے یہاں تو مورگیجز ہے جناب، ہر آدمی لگا ہوا ہے جی میں ایک گھر لیا، دوسرا گھر لیا، تیسرا گھر بنا رہا ہوں. گھر پیسوں سے نہیں بنتا، گھر رشتوں سے بنتا ہے. رشتے مضبوط کرو. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، ان کو اچھی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم بھی اچھی دو، دینی تعلیم بھی اچھی دو. یہ ہمارا گھر اس سے بنے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.